بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ روم اور حملہ ہارون۔ سن 163 ہجری میں مہدی نے خراساں اور دوسرے صوبوں سے لشکر فراہم کیا اور رومیوں پر جہاد کی غرض سے یکم رجب سن 163 ہجری کو بغداد سے کوچ کیا۔ 30 جمادی الثانی یعنی ایک دن پہلے مہدی کے چچا عیسیٰ بن علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بغداد میں ہادی کو اپنی نیابت پر چھوڑا اور اپنے دوسرے بیٹے ہارون کو ہمراہ لیا۔ دوران سفر میں موصل اور جزیرہ ہو کر گزرا۔ اس صوبے کے گورنر عبدالصمد بن علی کو معزول کر کے قید کر دیا اور اپنے بیٹے ہارون کو آذربائیجان اور آرمینیا اور کل بلاد مغرب کا والی مقرر کیا اور جزیرے کی حکومت عبداللہ بن صالح کو عطا کی۔ رومیوں پر چڑھائی کرنے کا سبب یہ تھا کہ سن 162 ہے نا سر، یہ جی 162 ٹھیک ہے، 162 ہجری میں رومیوں نے بلاد اسلامیہ پر چڑھائی کر کے بعض شہروں کو ویران کر دیا تھا، اس لیے خلیفہ مہدی نے خود اس طرف لشکر کشی کی۔ اس سفر میں مہدی جب مسلمہ بن عبد الملک کے قصر کے مقابل پہنچا تو مہدی کے چچا عباس بن علی نے مہدی سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے دادا محمد بن علی اس طرف ہو کر گزرے تھے تو مسلمہ نے ان کی دعوت کی تھی اور 1000 دینار نظر کیے تھے۔ مہدی نے یہ سنتے ہی مسلمہ کے لڑکوں، غلاموں اور جملہ متعلقین کو طلب کر کے 20,000 دینار مرہمت کیے اور ان کے وظائف مقرر کر دیے۔ مہدی خود حلب میں پہنچ کر ٹھہر گیا اور ہارون کو فوج اور فوجی سرداروں کے ساتھ آگے روانہ کیا۔ ہارون کے ساتھ عیسیٰ بن موسیٰ، عبد الملک بن صالح، حسن بن قحطبہ، ربیع بن یونس، یحییٰ بن خالد بن برمک تھے، مگر تمام لشکر کی سرداری، رست و غلے کا انتظام سب ہارون ہی کے سپرد تھا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر رومیوں کے قلعوں پر محاصرہ کیا اور یکے بعد دیگرے کئی قلعے فتح کیے۔ اسی عرصے میں مہدی نے اطراف حلب کے زندیقوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ زندیقوں کسے کہتے ہیں سر یہ؟ جی زندیق وہ ہوتا ہے جو کفر کا اعلان تو نہیں کرتا لیکن اس کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ کفر والے ہوتے ہیں، وہ زندیق بولتے ہیں۔ کس کا اعلان نہیں کرتا؟ سوری سر، کیا کہہ رہے ہیں؟ کفر کا وہ، اچھا اوکے، ہاں بائی نیم وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن کام اس کے جو ہیں وہ کفر والے ہوتے ہیں۔ جیسے فاسق ہوتا ہے نا، فاسق سے اگلی سٹیج جو ہے نا زندیق جسے کہتے ہیں۔ صحیح بھائی، صحیح۔ اس عرصے میں مہدی کے اطراف حلب کے زندیقوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ ہارون فتح و فیروزی کے ساتھ واپس آیا۔ مہدی ہارون کو لے کر بیت المقدس کی زیارت کو گیا، مسجد اقصی میں نماز پڑھی، پھر بغداد کو واپس چلا آیا۔ مہدی نے جب ہارون کو آذربائیجان اور آرمینیا کا گورنر بنایا تھا تو حسن بن ثابت کو اس کا وزیر مال اور یحییٰ بن خالد بن مرمک کو اس کا وزیر خارجہ مقرر کیا تھا۔ اسی سال یعنی سن 163 ہجری میں خالد بن مرمک کا انتقال ہوا۔ رومیوں پر ہارون کی دوسری چڑھائی۔ سن 164 ہجری میں عبد الکبیر بن عبد الرحمن نے رومیوں پر فوج کشی کی تھی، مگر بطریق میکائل اور بطریق تارا ارمنی نے 90,000 کی جمعیت سے مقابلہ کیا۔ بطریق میکائل کا اس کا مطلب کیا ہوا سر؟ بطریق ہے یہ لفظ، بطریق نہیں ہے، بطریق ہے۔ بطریق، اچھا۔ ہاں، بطریق جو ہوتا ہے یہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک منصب ہوتا ہے، ان کے جو دینی پیشوا ہوتے ہیں، جیسے یہ پوپ ہوتے ہیں نا، جی ایسے ہی بطریق ان کا جو ہے ایک دینی منصب ہے۔ اچھا جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر جیسے مولانا، شیخ الحدیث، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح ان کے ہاں یہ اچھا، بطریق کے لفظ۔ صحیح صحیح، اچھا اس کے نام، دونوں کے نام یہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر بطریق میکائل اور بطریق تارا ارمنی نے 90,000 کی جمعیت سے مقابلہ کیا۔ عبد الکبیر بلا مقابلہ واپس چلا آیا
اس واقعے سے وہ روب جو سن 163 ہجری کی حملہ آوری سے رومیوں پر قائم ہوا تھا زائل ہو گیا۔ مہندی نے سنا تو عبد الکبیر کو قید کر دیا اور سن 165 ہجری میں اپنے بیٹے ہارون کو جہاد روم پر روانہ کیا اور اپنے امیر حاجب اور معتمد خاص ربیعہ کو ہارون کے ہمراہ کر دیا۔ ہارون تقریباً 1 لاکھ فوج لے کر رومیوں کے ملک پر حملہ آور ہوا اور برابر شکستیں دیتا ہوا رومیوں کو قتل کرتا ان کے شہروں کو غارت کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ ان دنوں قسطنطنیہ کے تخت پر ایک عورت مسامات غصتہ حکمران تھی۔ ہاں، یہ لفظ ہے مسمہ۔ مسمات، اچھا، مسمہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا نام۔ جی جی، مسمات اس کا نام، جی جی۔ اگر کوئی مرد ہو تو وہ ہوتا ہے مسمہ، میم سین میم اور الف یا کی شکل میں۔ صحیح، یہ مسمات یعنی عورت کا اس نام تھا غصتہ۔ مسمات، ٹھیک ہے۔ قسطنطنیہ کے تحت ایک عورت مسمات غصتہ حکمران تھی جو قیصر الیوک کی بیگم تھی اور اپنے نابالغ بیٹے کی طرف سے حکومت کر رہی تھی۔ 70,000 دینار سالانہ جزیہ دینا منظور کر کے 3 برس کے لیے رومیوں نے صلح کر دی اور یہ شرط قبول کر لی کہ قسطنطنیہ کے بازار میں مسلمانوں کی آمد و رفت اور خرید و فروخت کی ممانعت نہ کی جائے گی۔ اس صلح نامہ سے بیشتر مسلمانوں نے رومیوں کے 5,600 آدمیوں کو گرفتار اور 62 نہیں 52 چھپن 52,000 چھپن 56,000 کو قتل کر دیا تھا۔ اسی سال مہدی نے ہارون کو تمام ممالک مغربیہ کا حاکم و محتمم مقرر کیا۔ سن 166 ہجری میں خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون کو ہادی کے بعد ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں سے ہارون کی ولی عہدی کے لیے بیعت کی اور ہارون کو رشید کا خطاب دیا۔ اسی سال مہدی نے بغداد سے مکہ مدینہ اور یمن تک خچروں اور اونٹوں کی ڈاک بٹھائی تاکہ روزانہ ان مقامات سے اطلاعات آتی رہیں اور وہاں احکامات پہنچتے رہیں۔ اسی سال مہدی نے ابو یوسف کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ سن 127 ہاں، ہجری میں ابو یوسف جی جی، ابو یوسف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے یہ۔ اچھا ہاں، اچھا، ہر جتنے بھی ہمارے فقہا ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل اور امام شافعی، ان کے آگے کچھ نہ کچھ شاگرد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو فقہ ہے وہ آگے چلتی ہے، جو وہ جو ان کے علم کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں 3 4، ایک کا نام ابو یوسف ہے، ایک کا نام امام محمد ہے، ایک کا نام امام ظفر ہے۔ تو یہ 2 3 جو شاگرد ہیں یہ آگے لے کے چلے۔ تو ابو یوسف جو ہیں یہ انہی کا اچھا، نام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ہاں، ابو یوسف، قاضی ابو یوسف ان کو کہا جاتا ہے، قاضی ابو یوسف۔ اچھا، صحیح، ٹھیک۔ سن 167 ہجری میں عیسیٰ بن موسیٰ نے کوفہ میں وفات پائی۔ اسی سال ہاں، زندیقوں کا یہ عیسیٰ بن موسیٰ وہی ہے جو کہ مہدی کا چچا ہے۔ جی، مہدی کا چچا نہیں، مہدی کا چچا نہیں ہے، مہدی کے والد کا چچا ہے، ابو جعفر منصور کا چچا ہے، جو کہ شروع سے ہی خلافت کا حقدار چلتا آ رہا تھا، لیکن اس کو خلافت ملی نہیں، تو اس وجہ سے ہاں پیچھے ہم نے اس کے حالات پڑھے ہیں نا کہ وہ الگ سے ایک بستی میں جا کر رہنے لگا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جی سر، صحیح۔ سن 167 ہجری میں عیسیٰ بن موسیٰ نے کوفہ میں وفات پائی۔ اس سال زندیقوں کا جا بجا ظہور ہوا اور مہدی نے اول ان کو بحث و مباحثہ کے ذریعے ساکت کیا، پھر ان کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ جہاں زندیقوں کا پتہ سنا وہیں ان کے استحصال کے در پہ ہو گیا۔ علاقہ بصرہ میں مابین یمامہ و بحرین زندیقوں نے بڑا زور باندھا، مرتد ہو کر نمازیں چھوڑ بیٹھے اور محرمات شرعی کا پاس و لحاظ اٹھا دیا اور لوٹ مار پر آمادہ ہو کر راستہ بند کر دیا۔
خلیفہ مہندی نے جا بجا ان کا قتل عام کرایا اور اس طرح ان زندیقوں کے پیچھے پڑ کر ان کی بیخ کنی ہی کر کے چھوڑی۔ بیخ یعنی کنی کے لیے کیا ہاں، ان کو مطلب ان کو کم کیا، ان کو ڈانٹا جس طرح بھی تھا، اچھا ان کے زور کو توڑا۔ زور زندیق وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے کام مسلمان جیسے نہیں ہوتے، جیسے نا مرتد ہو کر نمازیں چھوڑتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ایسے فاسق ہوتا ہے نا، فاسق سے اگلا لیول جو ہوتا جی صحیح ٹھیک ہے۔ مہندی کے کارہائے نمایاں میں زندیقوں کا استحصال بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے۔ اسی سال مہندی نے مسجد حرام میں توسیع کی اور ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد کے احاطے میں شامل کر دیے۔ جرجان پر ہادی کی یورش سن 167 ہجری میں خبر پہنچی کہ اہل طبرستان نے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے ولی عہد ہادی کو روانہ کیا۔ ہادی کے لشکر کا علم محمد بن جمیل کے ہاتھ میں تھا۔ ہادی نے طبرستان اور اس کے بعد جرجان میں امن و امان قائم کیا اور باغیوں کو قرار واقعی سزائیں دی۔ سن 168 ہجری میں رومیوں نے اس صلح کو جو مسلمانوں کے ساتھ کی تھی میعاد صلح کے ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے توڑ ڈالا۔ علی بن سلیمان والی جزیرہ و فنسرین نے یہ خبر پا کر یزید بن بدر بن بطال کو ایک زبردست فوج دے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ یزید بن بدر وہاں سے بہت سا مال غنیمت لے کر واپس آیا۔ وفات مہندی۔ خلیفہ مہندی کو تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہادی یہ کے مقابلے میں یہ ایکسکیوز می، یہ تبرستان کہاں پہ؟ یہ اہل تبرستان؟ ہاں، یہ جو اس طرف ہے، یہ عراق اور فارس میں ہی ہے سارا۔ قبرستان ہے، خراسان ہے، سیستان ہے، اس طرف ہے، اچھا، اور مشرق کی جانب ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ ہاں، مغرب کی جانب جو ہے نا، یہ قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ، جی، اچھا، آج کل ترکی کے اندر ہے۔ ہاں، صحیح ٹھیک۔ خلیفہ مہندی کو تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہادی کے مقابلے میں دوسرا بیٹا ہارون زیادہ قابل اور امور سلطنت کے انصرام کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے۔ انصرام سے مطلب اس کی حکومت کو سنبھالنا، اس سینس میں آئے گا۔ جی جی، انسانام یعنی انتظام مینجمنٹ کے اعتبار سے۔ ٹھیک، انسرام کو زیادہ اہلیت رکھتا ہے، چنانچہ اس نے سن 168 ہجری میں اس خیال کے پختہ ہونے کے بعد ارادہ کیا کہ ولی عہد میں ہارون کو ہادی پر مقدم کر دے اور ہادی کو ولی عہدی سے معزول کر کے ہارون کو اس جگہ ولی عہد بنا کر لوگوں سے بیعت لی۔ سر یہ آگے جو ہارون آ رہی ہے، یہ ہارون رشید خلیفہ اس کے حوالے جی سے جی آئی جی نا؟ جی جی، بالکل۔ اچھا اچھا اچھا، یہ تو بہت امپورٹنٹ، دوبارہ پڑھوں۔ اچھا، خلیفہ مہندی کو تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہادی کے مقابلے میں اس کا دوسرا بیٹا ہارون زیادہ قابل اور امور سلطنت کے انسلام کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے، چنانچہ اس نے سن 168 ہجری میں اس خیال کو پختہ ہونے کے بعد ارادہ کیا کہ ولی عہدی میں ہارون کو ہادی پر مقدم کر دے اور ہادی کو ولی عہدی سے معزول کر کے ہارون کو اس جگہ ولی عہد بنا کر لوگوں سے بیعت لی۔ ان دنوں ہادی جرجان ہی میں مقیم تھا۔ مہندی نے اس کی طلبی کے لیے قاصد روانہ کیا۔ اس نے یہ گستاخی اور شوق چشمی دکھائی کہ اس قاصد کو پٹوا کر نکلوا دیا اور باپ کے حکم کی تعمیل میں جرجان سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ یہ کیفیت دے کر مہندی خود جرجان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مقام باسبزان میں پہنچا تھا کہ 22 محرم سن 169 ہجری بمطابق اگست سن 785 ہجری نے عیسوی میں انتقال کیا۔ صحیح، اچھا یہاں پہ عیسوی آ گیا سر اب یہ نا؟ جی ٹھیک ہے۔ ہارون الرشید اس سفر میں باپ کے ساتھ تھا۔ اس نے جنازے کی نماز پڑھائی اور بھائی کے پاس جرجان میں وفات پدر کی خبر پہنچی۔ ہادی نے وہاں اہل لشکر سے اپنی خلافت کی بیعت دی۔ ہارون الرشید لشکر کو لیے ہوئے بغداد کی طرف لوٹ آیا۔ یہاں آ کر اپنے بھائی ہادی کی خلافت کی لوگوں سے بیعت کی اور ایک گشتی اطلاع خلیفہ مہندی کے فوت ہونے اور ہادی کے
خلیفہ ہونے کے تمام اموال کے پاس روانہ کر دی۔ 20 روز کے بعد ہادی ججان سے روانہ ہو کر بغداد پہنچا اور تخت خلافت پر بیٹھ کر جاجب ربی کو خلعت وزارت عطا کی۔ ربی چند روز کے بعد فوت ہو گیا۔ خلیفہ مہدی عباسیوں میں نہایت نیک دینیت، متقی، سخی، خوش مزاج، بہادر، نیک دل خلیفہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کے زمانے میں ان خون ریزیوں کو دیکھا جو علویوں کی ہوئی تھی۔ وہ ان خون ریزیوں کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے نیک سلوک اور رفاع رعایا کے کاموں میں کوشش کر کے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا قیام سلطنت کے لیے ضروری سمجھتا تھا، اور خوف و جبر اور تشدد اور قہر کو بالکل غیر ضروری جانتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے ندیموں اور مصاحبوں کی مجلس میں بے تکلف بیٹھنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے منصور کے عہد میں ندامہ اور مصاحبین پردے کی آڑ میں بیٹھتے تھے۔ ندامہ کسے کہتے تھے؟ جی، ندما یا ندیمین جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا مفرد ندیم ہے۔ ندیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کھاتا ہے۔ اچھا ہاں، اچھا ہاں جس کے ساتھ آپ کھانا پینا بیٹھ کر کھاتے ہیں ان کو ندیم کہتے ہیں۔ ہر اس شخص کو کہیں گے سر، یا خاص یہ پرٹیکولر نہیں، بس بادشاہوں کی سینس میں ہوتا ہے؟ نہیں ہر آدمی کے، جیسے مثال کے طور پر دوستوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ دوست کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جاب پر آپ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، کچھ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے، تو ہر وہ انسان جس کے ساتھ آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں بیٹھ کے، اس کو صحیح ندیم کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اس سے پہلے منصور کے عہد میں ندما اور مصاحبین پردے کی آڑ میں بیٹھتے تھے، اور خلیفہ صرف ان کی آواز سنتا اور وہ خلیفہ کی آواز سنتے۔ آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے اپنے دور حکومت میں اپنے حکم سے کسی ہاشمی کو قتل نہیں کرایا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی ہاشمی کو قتل نہ کروں گا۔ وہ پشتیوں گردن زنی ہاشمیوں کو بھی صرف قید کر دیا کرتا تھا۔ زنداقہ کا وہ جانی دشمن تھا۔ ہاں، زنادقہ۔ ہاں، زنادقہ کا وہ جانی دشمن تھا، اور کسی زندگی کی جمع ہے، زندگی کی جمع زنادقہ۔ زنادقہ، ٹھیک ہے، اوکے، کسی کی جمع، صحیح، اور کسی زندیق کو بغیر قتل کے نہ چھوڑتا تھا۔ یعقوب بن فضل جو ہاشمی تھا زندیق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے زندیق ہونے کا اقرار بھی کر دیا تھا۔ مہدی نے اس کو قید کر دیا اور اپنے ولی عہد ہادی سے کہا کہ جب تم خلیفہ ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ میں اپنی قسم پر قائم رہنے کے سبب اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہادی نے خلیفہ ہوتے ہی اس کو قتل کیا۔ مہدی کو اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال تھا، اس لیے وہ مقصورے جو مسجد میں خلفاء کے لیے بنائے جاتے تھے، مقصورے کسی کہیں گے؟ مقصورے جو ہے یہ کیبن کو کہتے ہیں، کیبن۔ اچھا، جس طرح اس کی لیٹسٹ اگزامپل یہ لے لیں کہ جس طرح پاکستان میں یہ جو نہیں ہوتی ملک شیک کی آئس کریم کی شاپس ہوتی ہے جس کے اندر کیبن بنے ہوتے ہیں فیملیز کے لیے، جی، ہاں اس کو مقصورے بولتے ہیں الگ سے۔ اچھا اچھا اچھا، چھوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے، ہاں چلو صحیح جی، صحیح، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ مقصورے جو مساجد میں خلفاء کے لیے بنائے جاتے تھے خلاف سنت سمجھ کر سب توڑوا دیے۔ جن مسجدوں میں ممبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے زیادہ بلند تھے ان کو پس کرا دیا۔ وہ عبادت بھی بہت کرتا تھا، حلیم الطبع اور خوش گفتار تھا۔ اس کے دربار میں ہر شخص بلا روک ٹوک جا سکتا تھا۔ سلطنت کے کاموں میں نہایت مستعد اور ہوشیار تھا۔ وہ اپنے غلاموں اور خادموں کی عیادت کو بھی چلا جاتا تھا۔ بعض اوقات اس پر لوگوں نے قاضی کی عدالت میں دعوے دائر کیے، اور وہ قاضی کی عدالت کے حکم نامے کی تعمیل میں فریق مقدمہ کی حیثیت سے قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور عدالت کے فیصلے کو اپنے اوپر تعمیل کرایا۔ اس زمانے کے مشہور عالم شریک اس کے پاس شریک 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 اچھا شریک، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے مشہور عالم شریک اس کے پاس آئے۔ مہدی نے کہا کہ آپ کو 3 باتوں میں سے ایک ضرور ماننی پڑے گی، یا تو آپ قاضی کا عہدہ قبول کریں، یا میرے لڑکے کو پڑھائیں، یا میرے ساتھ کھانا کھائیں۔
قاضی شریک نے سوچ کر کہا کہ ان سب میں کھانا کھانا سب سے زیادہ آسان۔ چنانچہ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو شاہ باورچی نے کہا کہ بس آپ پھنس گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے عہدہ قضا بھی منظور کر لیا اور مہندی کے لڑکوں کو بھی پڑھایا۔ مہندی جب کبھی بسا آتا تو 5 وقت کی نماز جامع مسجد میں پڑھایا کرتا۔ ایک روز لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اعرابی آیا جس کو نماز باجماعت نہ ملی۔ اس نے مہندی سے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز تیرے پیچھے پڑھنی چاہیے تھی مگر ممکن نہ ہوا۔ مہندی نے حکم دیا کہ اس شخص کا ہر نماز میں انتظار کیا جائے۔ چنانچہ عصر کی نماز کے وقت مہندی محراب میں کھڑا ہو گیا اور جب تک وہ اعرابی نہ آ گیا تکبیر اقامت کی اجازت نہ دی۔ لوگ یہ دیکھ کر اس کی وسیع اخلاقی سے متعجب رہ گئے۔ سب سے پہلے مہندی نے بصرہ میں اپنے ایک خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کے بعد خطیبوں نے اس آیت کو خطبوں کا لا یہ لا کیا ہے ينفق ہاں لا ينفق سر؟ لا ينفقو۔ یعنی ایسا حصہ جو کہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ عربی کی ایک تعبیر ہے، اس کا ایسا حصہ جو کہ جدا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا خلفائے راشدین اس کا، سوری عباسیوں کی خلافت کا۔ تو ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا ابو عباس صفا سے۔ صفا کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا۔ اس کے بعد محمد مہدی جس کا بھی انتقال ہوا ہے، اور مہدی کے آگے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہادی ہے اور ایک کا نام ہارون ہے، اور ابھی ہادی بنا ہے، ٹھیک ہے، ہادی بن مہدی۔ یہاں سے بنو عباس کے جو خلفاء ہیں ان کے اندر ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ ہر خلیفہ، ہر بادشاہ اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ جیسے ہارون نے کا ٹائٹل جو تھا وہ رشید تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آگے مامون ہے، امین ہے، معتصم باللہ، واثق باللہ، یہ ٹائٹلز ہیں، نیم نہیں ہے، نیم ان کے کچھ اور ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹائٹل ہیں، پر اسی ٹائٹل کے پر ہی وہ مشہور ہوئے اور جانے جاتے ہیں۔ اس کا تو تذکرہ ہادی ٹائٹل ہوگا، اس کا نام کچھ ہادی اور ہوگا۔ ہادی تو نام ہے، ہارون سے ٹائٹل سٹارٹ ہوا، رشید، پھر رشید یہ ٹائٹل۔ اوپر محمد الہادی لکھا ہے نا، اوپر محمد مہدی لکھا ہے وہ۔ اصل میں تو یہ نام ہی ہے، ہارون رشید سے سٹارٹ ہوئے نام، سوری ٹائٹل وغیرہ۔ اچھا، ہاں، ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہے، تو جو تو اس وہ کے جی اس کے 2 بھائی تو ہارون رشید کو باپ ان کے بنانا چاہ رہے تھے اور دوسرے والے کو ہٹا کے معزول کر کے اس کو بنا رہے تھے۔ جی بنانا چاہتے لیکن خلافت جی بنا نہیں پائے نا۔